رب العزت ایک ایسی حقیقت کو بیان کر رہا ہے جس کا ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا، نہ انکار کرنے کا سوچ سکتا ہے، کیونکہ ایسی حقیقت ہے جو ہمارے سامنے آئے روز واقع ہوتے رہتے ہیں، جس وقت ہم اس حقیقت کو انکار نہیں کر سکتے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے کتنا ہی وہ کتنا عظیم ہی کیوں نہ ہو، اس کائنات کے سب سے عظیم ترین ہستی بعد الخدا بزرگی القصہ مختصر اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قاب قوسین و ادنیٰ تھا۔ اللہ نے آپ کے بارے میں بھی فرمایا میرے پیارے نبی انک میت و انہم میتون، آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور یہ آپ کے اصحاب بھی، یہ تمام انسان مسلمان مومنین سب نے جانا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس سے کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے، یہ دنیا بیٹھنے کے لیے، ہمیشہ بیٹھنے کے لیے نہیں بنا ہے۔ یہ تجارت گاہ ہے، یہ مزرعہ ہے، کھیتی ہے، کچھ کمانا ہے، زیادہ راہ لینا ہے، پھر سفر پہ جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ دار الجزا نہیں ہے، یہاں آپ کے نیک اعمال کا بھی یہاں آپ کو پورا اجر ثواب نہیں ملے گا، نہ انسان کے برے اعمال کا یہاں سزا جزا ملے گا۔ یہ دار الجزا ہی نہیں، یہ دار العمل ہے۔ نیک لوگوں نے نیکیاں کرتے جانا ہے، برے لوگوں نے برائی کرتے جانا ہے۔ حساب کتاب کب ہوگا؟ فرمائے وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے اعمال کا پورا جزا تو قیامت کے دن دیا جائے گا، عالم آخرت میں دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو جنت کی بے پناہ عظیم نہ ختم ہونے والے نعمتوں کے صورت میں دیا جائے گا۔ ایسی نعمتیں جس کے بارے میں فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں جس کو نہ ابھی تک اس دنیا میں کسی آنکھ میں دیکھی، نہ کسی کان میں سنا، نہ کسی دل میں ایسا کوئی سوچ آیا کہ ایسا کوئی مزیدار کھانا میں کھاؤں، بلکہ سوچ بھی نہیں آئے، وہ کھانا وہاں کو کھانے کو ملے گا۔ ما تشتہیہ الانفس وتلذ العین، قرآن نے فرمایا جو خوبصورت مناظر آپ کے نگاہیں، آپ کی آنکھیں دیکھنا چاہے گا وہ آپ کو ملے گا، آپ کے نفس جن جن نعمتوں کو کھانا چاہیں آپ کو وہ بھی حاضر ملے گا۔ تو نیک لوگوں کا اجر تو اس طرح ملے گا، اور برے لوگوں کا اجر تو جہنم کے عذاب کے صورت ملے گا، کہ وہاں کی کوئی بھی چیز انسان کے لیے سازگار نہیں ہے۔ فرمایا وہاں کھانا وہاں ذریع ہوگا، ذریع کے بارے میں قرآن نے فرمایا ایسا کھانا ہے جو کھاتے ہوئے آپ کا گلا خراشے گا، اور شدید بدبو بھی ہوگا، اور شدید کڑوا بھی ہوگا، لیکن کھانا پڑے گا۔ کھانا نہیں کھانے کا مجال نہیں ہے، لیکن کھانے سے جو بھی کوئی بھی کھانا پسند نہ دکھائیں، بھوک لگ گیا، بھوک تو کم سے کم ٹال جائے نا، جس میں تھوڑا سی طاقت تو آ جائے۔ سورہ غاشیہ میں اللہ فرماتے ہیں لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس کھانے کے کھانے سے نہ جس میں طاقت آئے گا نہ اس کا بھوک ٹلے گا۔ یہ میں نے تھوڑا سا جل کے آپ کو بتایا۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے اعمال کا پورا جزا تو کل ملنا ہے، یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے۔ پھر کل فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ خود فرما رہے ہیں جس کو جہنم سے نجات دلایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ حقیقی کامیابی تب مل گیا اور جو جہنم میں چلا گیا وہ فرمایا قرآن نے یہی تو خسارہ میں پڑنے والے لوگ ہیں۔
اصل خسارے اور گاٹے کے شکار تو یہی لوگ ہیں جو جہنم میں چلا جائے گا۔ اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی جو مال و دولت جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، فرمایا قرآن تو کہ یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ کا خیال ایسا تو یہ سب ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، میرا اولاد میرے ساتھ ہوا دے گا، میرا جوان بیٹا میرے ساتھ رہے گا، میرے خوبصورت بیویاں میرے ساتھ ہوگا، میرے دوست احباب اچھے اچھے میرے ساتھ ہوگا، میرے یہ خوبصورت گھر مکان گاڑیاں عہدے سب میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ کا سوچے سارے، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، تمہیں اچانک ان کے بیچ میں اٹھا لیں گے ہم، اور یہ سب تمہارا پھر کچھ نہیں کر سکے گا، کوئی تمہیں نہیں بچا سکے گا، جب ہم اٹھائیں گے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس آیت کے ذیل میں نے آپ لوگوں کو ایک نقطہ آخر میں بتایا تھا، تو عزیزان گرامی ایک حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کے ذہن میں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید کی نورانی بنیادی اور 100% حق اور سچ پر مبنی تعلیمات کی روشنی میں ہم میں سے ہر کسی کے دل و دماغ میں یہ بات پختہ ہونے چاہیے، میں نے یہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ جس طرح دوسرے میں ہم ہر ہفتے میں، ہر 15 دن میں، مہینے میں یہاں ایک جنازہ ہو رہا ہے، میرے بھی ایک دن یہاں جنازہ پڑھا جائے گا۔ جب ہم دوسروں کو کاندھے پہ اٹھا کے قبرستان میں دفن کریں، ایک دن میرا ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ہمیں اس بات پر پختہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ ایک دن اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس اپنے آپ کو سمجھاؤ۔ اور ابھی آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، ابھی ہاتھ میں مال دولت ہے، آپ کسی عہدے پر ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اس سے اپنی آخرت کے گھر کو آباد کرنے کے لیے ان تمام نعمتوں کو استعمال کریں۔ عزیزان گرامی، ان سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے فائدہ اٹھاؤ۔ میں نے اس دن آپ لوگوں کو اس خطبے میں، آخری خطبے میں بتایا تھا، قیامت دن ہمیں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، یہ بھی دن ہے، برے لوگوں کے لیے جہنم ہے، یہ بھی دن ہے۔ فرمایا انسان جو ہے آخری وقت میں جب موت کے آثار دیکھتے ہیں، جب میں دنیا سے جانے والا ہوں، روح قبض کرنے والے فرشتے مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ کے گزشتہ بہت سے لوگوں کو، گزرے ہوئے لوگ بھی آپ کو نظر آتے ہیں، وہ بھی آپ کو سامنے نظر آتے ہیں، اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے اب میں جانے والا ہوں، اور یہ بھی دیکھتا ہے میں نے بہت سے گناہ کیا ہوا ہے اور ان سے میں نے توبہ نہیں کیا ہے، تو اس وقت انسان توبے کی تمنا کریں گے۔ میں نے کہا تھا موت کے بعد انسان دو چیزوں کی قرآن میں جو واضح طور پر بیان ہوا، اور بھی بہت سی تمنائیں، لیکن خاص طور پر میں ان دو چیزوں کا آپ لوگوں کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں۔ یہ پچھلے خطبے میں بتایا، ایک تو اس وقت توبے کا تمنا کریں گے، توبے کی تمنا کریں گے، یا اللہ نے مجھے تھوڑا سا مہلت دے تو میں توبہ کروں گا، کیونکہ توبے سے پتہ ہے، اس کو اس دن پتہ چلتا ہے توبے کا کتنا فائدہ ہے۔ پیارے نبی کے حدیث ادھر ہم نے کوشش سے بتایا، خود نے کتابوں میں مطالعہ کیا، خود نے الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے کچھ نے سمجھا۔ توبے کے بہت بڑے فضائل ہیں، لیکن گناہ کرتا رہا، توبہ نہیں کیا، آخری وقت آیا، موت نظر آ رہا ہے، موت کے آثار نظر آ رہا ہے، احتضار کے عالم میں تو توبے کی تمنا کرتا ہے۔ قرآن فرمانے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اللہ کے ذمہ کوئی توبہ نہیں ہے، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس بندے کی توبے کو قبول کرنا جو زندگی بھر گناہوں میں غرق رہا، فسق اور فجور، ظلم، مظالم،
اور پھر موت سامنے آ گیا. جب موت کے آثار نظر آتی تو وہ کہتے ہیں پال والے گھر میں اب توبہ کروں گا. اور والے مجھے مہلت دے میں توبہ کروں. اللہ نے فرمایا اس کا کوئی توبہ نہیں ہے. اس کے علاوہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. ایک ان لوگوں کے لیے حالانکہ مسلمان ہی کلمہ گو ہے لیکن گناہوں میں خود کو غرق کر کے رکھا, گناہوں سے توبہ نہیں کیا. وہ آخری وقت میں توبے کی تمنا کریں گے لیکن اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے. قرآن کی صحیح حدیث پیش کروں, میں اپنی کوئی بات معلوم نقل نہیں کرا جان گرامی. اور دوسرا فرمایا اور وہ لوگ جو کفر پر مر گیا ایمان ہی نہیں لایا, ان دونوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. ان دونوں کے لیے اس مسلمان کلمہ کو تو ہے لیکن زندگی بھر گناہوں میں غرق اور گناہ پہ گناہ کرتا رہا. اللہ کی طرف کوئی رجوع نہیں کیا. اس میزبان اللہ کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹایا, اس سے معافی نہیں مانگا, اس سے استغفار نہیں کیا. غفلت و تکبر کا شکار رہا. اب توبہ نہیں ہے, تمہارا کوئی توبہ نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو بتایا جانا ایک آخری وقت میں توبہ کی تمنا کریں گے لیکن اس وقت توبہ قبول نہیں ہے. توبہ کب قبول ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا موت کے آثار نظر آنے تک بندے کی توبہ قبول ہے. آج آپ نے ابھی توبہ کیا, ایک لمحہ بعد آپ کی موت آیا, آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا بس میں ایکسیڈنٹ ہو جاؤں گا, مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاؤں گا, بس موت آئے آپ کی توبہ قبول ہے کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں. لیکن موت کے آثار نظر آنے کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہے. سب سے بہترین توبہ میرا اعزاز نگرانی جوانی کا توبہ ہے. در جوانی توبہ کا در شیوہ پیغمبری سلطان سعدی میں شیخ سعدی فرماتے ہیں جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے. در ضعیفی گرگ ظالم میں شبت پر ہے گار. بڑھاپے میں انتہا کو کون گیا, آپ پر گناہ نہیں کر سکتے ہیں, کسی کو مار نہیں سکتے ہیں, کسی کا مار چھین نہیں سکتے ہیں. اب ہر طرف سے دروازے بند, گناہ کے دروازے بند ہو گیا. توبہ یہاں پہ قبول ہے, اس لیے مطلب اس کی توبہ قبول نہیں ہے کیونکہ موت کے آثار نظر آنے تک توبہ قبول ہے. لیکن فرمایا اس بات کے توبے کو اتنی قدر منزلت نہیں ہے جتنی جوانی میں کی جانے والے توبے کو قدر منزلت, کیونکہ در ضعیفی گور کے ظالم میں شبت پرہیزگار. بڑھاپے میں تو ظالم بیڑیاں بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. اور جو پڑا ہوا ہے بھاگ نہیں سکتے, دوڑ نہیں سکتے, دھان بھی نکل گیا, پنجے بھی کمزور ہو گیا, آگے سے بیڑ بکرے گزر رہے ہیں, ہرن گزر رہے ہیں, اور بھی چیزیں گزر رہے ہیں جو اس کا محبوب مشغلہ تھا شکار, لیکن وہ اس کو شکار نہیں کر پا رہے ہیں. اور کہتے ہیں بھی تم ابھی کیوں شکار نہیں کرنے کا, تو میں اب تو پرہیزگار بن چکا ہوں. پرہیزگار کہاں بھاگ ہی نہیں سکتے, حملہ ہی نہیں کر سکتے, پرہیزگار کیا بنے گا. تو لہٰذا میرا اعزاز گرامی وہ حقت ہے ہم میں سے کوئی یہ نہیں اگر بتاتا مجھے بتاؤ کہ میں ایک سیکنڈ بعد, بلکہ میں کہوں ایک مائکرو سیکنڈ بعد آپ یقین سے کیسے زندہ رہے گا, ایک مائکرو سیکنڈ بعد آپ کیسے دیکھیں میں زندہ رہوں گا, کچھ پتہ نہیں اعزاز گرامی. لہذا ہمیشہ کوشش کریں, ہمیشہ اللہ کے حضور میں تائب رہنے کی کوشش. جب بھی آپ کو محسوس ہوا مجھ سے یہ خطا ہو گیا فوراً توبہ کریں. جب بھی محسوس ہوا مجھ سے یہ گناہ صدر فوراً توبہ کریں. وہ ارحم الراحمین اس کی چپے میں ناروں دن بتا دیا کتنا مہربان ہے. دوسری چیز جو مرنے کے وقت تمنا کرتا فرماتے وہ کیا ہے, موت کے وقت انسان کو نیکیوں کا قادر ہو جاتا ہے, توبہ کا قادر ہو گیا, دروازہ بند ہو گیا. ایک اور چیز کی وہ شدت سے تمنا کر رہے ہیں لیکن اللہ کے مدد وہ کیا ہے, ہوتے وہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومن بندو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ حضرت گرامی نشہ لینے والے کے لیے ایک آیت کافی ہے۔ قرآن ہے نا، سچا کلام ہے نا، برحق ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہ۔ دوسرا انسان موت کے وقت موت کے آثار نظر آیا، اور اس کو کیا ہے، اس کو صدقہ خیرات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کی رضا کے راستے میں، خواہ دین کے راستے میں، خواہ غریب غربا ہو، فقراء مساکین ہو، صلہ ارحام ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے دی جانے والی جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی مالی جو تعاون ہے یا جسمانی طور پر جو خدمات ہے، اس حد میں زیادہ تر ہو کر مالی تعاون پر ہے۔ فرماتے ہیں اس بات وہ تمنا، اللہ فرماتے ہیں مومنوں یا الذین آمنوا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، من قبل ان، اس سے پہلے ان یاتی احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت آ جائے، مراد کیا ہے، موت قریب ہو جائے۔ ویسے نے لکھا ہے موت سے مراد موت قریب ہو جائے، موت کے آثار دیکھے۔ اب اس کو سب دیکھتا ہے، میں نے اتنا بڑا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اربوں کا کروڑوں کی جائیداد میں چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن آگے دیکھے ہاتھ خالی جا رہا ہوں، آگے ہاتھ خالی جا رہا ہوں، آگے کا منزل مشکل نظر آ رہا ہے۔ چلو اللہ نے جو مال دیا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، جمع کر کے رکھا اپنے دل بہلانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ، اس سے پہلے بندے مومن اللہ کے راستے میں خرچ کو، اس نے جو کچھ مال دولت طاقت کرسی اقتدار جو کچھ اللہ نے تمہیں انعامات سے نوازا، ان سب کو اللہ کی رضا کے راستے میں خرچ کرتے رہو، صرف کرتے رہو، ان سے نیکیاں لیتے رہو۔ من قبل أن يأتي، سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے، بعد موت قریب ہو گیا، موت قریب ہو گیا، فرصت اب نہیں ہے، اب صرف آخری سانس لینا ہے، فرشتے حاضر ہیں، ملک الموت حاضر ہے، تو کیا کہیں گے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہیں گے اے فرشتے اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہیں دی؟ دیتا تو کیا کرتا، فصدقا، تو پھر میں میرے سارے مال میں اللہ کے راستے میں دے دیتا، تو پھر میں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات دیتا، غریبوں پر، مساجد پر، مساکین پر، فلاحی کاموں پر، سارے خدا کی رضامندی والے کاموں میں میں اپنی مال صدقہ کر لیتا۔ خوب صدقہ کر کے پھر کیا ہونا تھا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر میں اللہ کے صالح بندوں میں سے ہو جانا تھا، پھر میں نیکوکار لوگوں میں سے ہونا تھا۔ اذن میں معلوم ہو یہ نا صدقے کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ کے راستے میں جب آپ صدقہ خیرات دیں گے، معلوم ہو اس صدقہ خیرات کے ذریعے سے آپ صالحین کے رتبے پہ پہنچیں گے۔ صالحین کون لوگ ہیں؟ بہت عظیم لوگ ہیں۔ انبیاء نے اپنے دعاؤں میں دعا کی، اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کرے۔ ابراہیم کی دعا میں اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا میں رب والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کرے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک وقت کے بعد اللہ کی طرف سے انعام شدہ، اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر جن لوگوں پر ہے ان لوگوں میں سے ایک انبیاء ہے، پھر صدیقین ہے، پھر شہداء، چوتھی درجے پر صالحین ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ صالحین کا راستہ صراط المستقیم ہے۔ یہاں وہ تمنا، یا اللہ مجھے تھوڑا سا مہلت تو نے کیوں نہیں دیا تاکہ میں اپنے سارے مال تیرے راستے میں خرچ کر کے میں صالحین کے رتبے میں پہنچ جاتا۔ تو یعنی بھائی کی باتوں میں کیوں مہلت دے، مطلب کیا ہے، یعنی اللہ مجھے تھوڑا مہلت دے دے، مطلب یا اللہ مجھے تھوڑا مہلت دے دے، اتنی ٹائم دے دے کہ آج کل کے اصلاح میں بول دوں یا اللہ میرے پاس ایک چیک ہے، بینک بیلنس ہے کروڑوں میں اربوں میں، کم سے کم ایک چیک پر تو دستخط کروں، ایک چیک پر دستخط کر کے کسی خیراتی کام میں وصیت کر کے دے دوں۔
اتنا تو مجھے ٹائم دے دیا اللہ تاکہ میرا آخرت کا سفر آسان ہو جائے. مہلت ملے گا. اس حد کی بات اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب آپ کی موت روح قبض کرنے کا ٹائم آ گیا، اسرائیل کھڑا ہے سامنے، آپ یہ تمنا کر رہے ہیں یا جو کہ یا اللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم 1 منٹ 2 منٹ ٹائم دے دو کہ بس میں چیک دستخط کر کے دے دوں، میں ایک وقت نامہ لکھ دوں، میں ایک وصیت کر دوں. جواب کیا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا. ہرگز کسی بھی نفس کے روح قبض کرنے کا جو ٹائم اللہ نے لکھا ہوا وہ ہرگز مؤخر نہیں ہوگا. اذا جاء اجل جب تمہاری مقررہ وقت پہنچ جائیں گے. واللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ کو تمہارے سارے اعمال کا پتہ ہے. اس میں یہ بات ہے علماء فرما رہے ہیں اگر تمہیں دنیا میں بھیجے مہلت دیں گے پھر تم پھر بھول جائے گا، پھر تم بول جائے پھر وہی سابقہ کام کرے گا. تو میرا عزیزان گرامی قرآن کی آیت ہے آخر وقت میں 2 چیزیں خاص طور پر اللہ کے حضور میں تمنا کریں، اور یہ 2 چیزیں آپ کو نہیں مل رہی. مسئلہ سارا یہ ہے توبے کی مہلت مانے توبہ قبول نہیں کر رہا، فرصت نہیں دے رہا ہے. آخری وقت میں روح قبض کرنے کے فرشتہ آ گیا، موت کے آثار نظر آیا، اللہ کے راستے میں صدقے کی اہمیت نظر آ کے صدقہ دینے کی تمنا کریں گے، اللہ سے درخواست کریں گے اللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں کہ میں صدقہ کروں اور میں صالحین کے درجے میں پہنچوں اور جنتی بن جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں. فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ہرگز اللہ تعالیٰ تمہیں 1 سیکنڈ ٹائم اضافہ نہیں دے گا. دیکھو سکون لائف کے طالب علم بہتر جانتے ہیں. آپ کو بتائیں آپ کے جو سوال پرچے پہ ہوتے ہیں امتحان کے دنوں میں 3 گھنٹہ آپ کا ٹائم ہے، 2 گھنٹہ آپ کا ٹائم ہے، اس ٹائم سے اس ٹائم تک. آخری بار کون گیا آپ حالانکہ سوالات یاد ہے، آپ نے لکھنے میں تاخیر ہوا، آپ نہیں چاہا. آخری ٹائم ہے، سوال یاد ہے تو بڑا یاد ہے، سوچ لگ یاد ہے. آپ ممتحن جب ہوتے ہیں بھائی میرا جو ہے پلیز مجھے تھوڑا سا 1-2 سیکنڈ منٹ ٹائم دے دو، میں سوال جلدی لکھ دوں. دیتا نہیں دیتا. ہم نے امتحان میٹرک تک دیا ہے، اسلامی امتحان ایران میں بھی بہت امتحان ہے، نہیں دیتا. ٹائم ہو گیا پرچہ چھین لیتے ہیں آپ سے، آپ شرافت سے دے دیں نہیں تو آپ سے چھین لیتے ہیں. اور جو یاد تھا وہ یاد تھا، بس ختم، کام نہیں آیا. یاد تھا کام نہیں آیا، یہاں بھی مار تھا کام نہیں آیا. میرا عزیزان اپنے پر رحم کرو، اپنے پر رحم کرو، اپنا راستہ ٹھیک کرو، اپنے آخرت کو سنوارو، اپنے آخرت کو سنوارو. میرا عزیزان گرامی یہ 2 اہم چیزیں آخر وقت میں تمنا کریں. ایک توبے کی تمنا کریں، ٹائم ختم، توبہ قبول نہیں، والا نے تاکید سے کہا اس کا توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، فرصت ختم. ایک اللہ کے راستے میں مال دینے کی تو تمنا کریں گے تاکہ صالحین کے درجے پہ پہنچے، لیکن حکم ہوگا اللہ نے بتا دیا نا، اللہ عالم الغیب و شہادت ہے. اور جس طرح ہماری دنیا کی ساری چیزیں ہمیں بتا دے، آخرت میں آپ کو کل پیش آنے والی موت کے وقت سے لے کر قیامت برپا ہو کے جنت و جہنم میں پہنچنے تک کی تمام احوال اس مقدس کتاب الہی قرآن مجید فرقان ہمیں بیان کر دیا. لیکن ہم غفلت کے شکار ہیں. ہر اس کتاب ہم پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، سمجھنے کا ہمیں فرصت نہیں ہے، پڑھنے کا ہمیں فرصت نہیں ہے، عمل کرنے کے سے ہم غافل ہیں، فرصت نہیں ہے. باقی سب فرصت ہے، اس کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، جب اسے ہدایت لے لو. ٹائم چونکہ آ چکا ہے
زیادہ بولنا جو ہے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. تو عزیزان گرامی انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ آنے والے خطبے پہ اگر مدرسے کے طالب علم تیار نہیں ہو تو میں پھر بولوں گا. لیکن یہ دو باتیں مختصر ہیں، میں آپ تک رات پہنچ گیا. لیکن اس دوسرے موضوع پر کہ مال موت کے وقت آپ کا مننا کریں گے یا اللہ مجھے تھوڑا سا موت دے دو تو میں میرے سامنے کے راستے میں دے کر میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا. اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے ہرگز ٹائم نہیں ملے گا، موت کا وقت ڈن ہے. سیکنڈ منٹ تک کا ٹائم دیا وہ اسی سیکنڈ منٹ سے لمحہ آگے پیچھے وہ تاخیر نہیں کرتا جب تک وہ متعین تاخیر نہیں کرتا ہے. تو عزیزان گرامی ان دو چیزوں کو تھوڑا سا فکر کرو، ان دو چیزوں کو آپ نے تھوڑا فکر کرو. صرف ایک حدیث کا تھوڑا ترجمہ کر کے اس کا آپ کو سوچنے کے لیے دے دوں گا. اللہ کے پیارے نبی نے اصحاب سے ایک دن کہا اے میرا صاحب تم اپنے مال کے زیادہ حفاظت کرنا چاہتے ہو یا دوسروں کے، یعنی والد صاحب کی اپنے مال کی زیادہ حفاظت کرنا چاہتے ہو یا والد صاحب کی دوسروں کی؟ تو تمام اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنے مال کی حفاظت کرنا زیادہ چاہتے ہیں، ہمیں یہ زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنے مال کی زیادہ حفاظت کریں، اس کی زیادہ دیکھ بھال کریں، اس کا زیادہ خیال رکھیں. تو یہ خوبصورت جملہ ہے. اس حکیم ہستی نے فرمایا ذرا سوچ کے بولو، ذرا سوچ کے بولو. اس پہ عمل کرنا مشکل ہے، فرمایا ذرا سوچ کے بولو. آسان نے کہا آسان یا رسول اللہ یہی ہے ہم اپنے مال کو زیادہ حفاظت کرنا چاہتے ہیں. تو نبی نے فرمایا تمہارا مال تو وہ جو تم نے اللہ کے پاس بھیجا ہے، جو تم نے اللہ کے راستے میں دینے وہ تمہارا مال ہے. یہاں تم نے بے جنہیں بنا کے رکھا ہے، جنہیں عمارتیں تم نے بنا کے رکھا ہے، جنہیں مال دولت یہاں بنا کے، ان میں سے کوئی تمہارا نہیں ہے. وہی مال تمہارا جو تم نے اللہ کے پاس بھیجا ہے. اس پر غور کر مولا نے فرمایا تو میں بھی آپ کے ذریعے یہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، آئندہ خطبے تک اس پر غور کریں، ہم ہدایت پا جائیں اور دیگر کو آباد کریں. میں دعا کرتا ہوں.